معبد جس کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ بڑی عمر کی تھی، بوڑھی عورت تھی، اور وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی ادا کیا کرتی تھی۔ پر میں جس روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، اس کا شوہر ریوڑ چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر کمزور بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، وہی گھر میں تھی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتاً اس بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا۔ آپ کے ہاتھوں کے لمس سے فرمایا ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اللہ نے دودھ کی نہری جاری فرما دی، اور فرمایا کہ پھر اتنا دودھ ہوا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، سب نے سیر ہو کر پیا، اور فرمایا کہ پھر بھی دودھ سے برتن بھر گئے۔ معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد جب واپس آیا تو گھر میں دودھ سے برتن بھرے ہوئے دیکھے، بڑا حیران ہوا، معبد یہ کہاں سے آیا؟ گھر میں نہ کوئی بڑا جانور ہے، نہ بکریاں ہیں، فرمائے پھر یہ دودھ کے برتن بھرے ہوئے کہاں سے؟ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے، چلو کسی نے آ کر دیا ہو، کسی کا ریوڑ آیا ہو، یہاں پہ تو کوئی نہیں آتا، ہمارا ہی گھر ہے۔ تو اس موقع پر معبد نے جو واقعہ بیان کیا، جو انداز، جو اوصاف آقا کریم علیہ السلام کے بیان کیے، تو فرمائے کہ ان کو علماء نے اپنی تحریر میں لکھا، اور سبل الہدیٰ والرشاد امام یوسف صالحی شافعی علیہ رحمہ نے اپنی سیرت کی معتبر کتاب میں اس واقعے کو لکھا، اور طبقات ابن سعد کے اندر طبقات کبریٰ میں بھی ابن سعد نے اس کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب معبد سے سارا واقعہ پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا، اس نے کہا ایک مسافر آیا تھا، فرمائے کہ اور سارا واقعہ بیان کیا، انہوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا، کچھ نہیں تھا، یہ بکری تھی، انہوں نے کہا اے معبد اگر اجازت ہو تو ہم بکری سے دودھ لے لیں۔ میں نے کہا اے سونی صورت والے، یہ تو بیمار ہے، دودھ دینا تو دور کی بات، یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ کہا یہ ہمارا کام ہے، آپ اجازت تو دینا۔ معبد کہتی ہے میں نے کہا اگر آپ دودھ لے سکتے ہیں تو میری اجازت ہے، لے لیں۔ فرمایا کہ پھر انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک ساتھ غلام تھا، بڑا تابعدار تھا، فرمایا اٹھا بکری کو لے آیا، اس سونی صورت والے محبوب نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ وہ بڑی چست ہو گئی، اور فرمایا جب تھنوں پہ ہاتھ لگائے تو وہ فرمایا کہ دودھ سے بھر گئے۔ بس پھر کیا تھا، فرمایا بکری کے تھن نہیں تھے وہاں پہ، تو دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ فرمایا ان کے ساتھ آئے ہوئے غلام نے بھی، ایک غلام تھا ساتھ میں، دوسرا ابو بکر تھے، تیسرا وہ بندہ تھا جو راستہ دکھانے والا، 3 بندے یہ، چوتھے میرے کریم آقا، اور 5ویں یہ بوڑھی ماں بیٹھی ہے۔ کہا ایک بکری کا دودھ کتنا بمشکل سے اچھی نسل والی ہو تو فرمایا 1 کلو 2 کلو دودھ دیتی ہے۔ اب یہاں پہ 5 بندوں نے دودھ بھی پیٹ بھر کے پی لیا، سیر ہو گئے، پھر بھی برتن بھرے رکھے ہیں۔ ارے یہ کیسی بکری ہے جو اتنا دودھ دیا؟ اچھا معبد کے شوہر نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے ان کا نام پوچھا تھا؟ اب نام تو نہیں پوچھا تھا، جانتی بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا۔ اب گھر میں یہ ساری برکتیں دیکھ کے اپنے ہی دماغ میں لگایا آئیڈیا، کہا ان کا نام مبارک تھا، ان کا نام مبارک تھا۔ ارے کتنے برکت والے تھے، ایسی برکتیں ڈال کے گئے۔ فرمایا گھر میں بکریاں بھی دودھ دینے لگی، گھر میں خوشبو کے حلے ہیں ہر طرف، سوکھا درخت تھا وہ بھی سرسبز ہو گیا ہے۔ فرمایا اتنی برکتیں دیکھ کے کہا رکھا نام کیا؟ فرمایا مبارک اس کا نام۔ اچھا کہا بتاؤ مبارک نظر کیسا آتا تھا، اس کے کچھ اوصاف بتاؤ، اس کی صورت دیکھی تھی؟ کہا دیکھی تھی۔ کہا بتاؤ ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی صورت، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ اب بوڑھی ماں دیہاتن جو ان پڑھ تھی گوار، فرمایا اس نے پھر کس انداز میں رسول اللہ کی شان کو بیان کیا۔ طبقات ابن سعد میں اس کو نقل فرمایا
فرماتے ہیں بوڑھی ماں کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر البذاۃ، فرمائے میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن بڑا نمایاں تھا، بڑا واضح تھا، آپ فرماتے ہیں متلبج الوجہ، فرمائے ان کا چہرہ نہایت حشاش بشاش بڑا سونا لگتا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ حسن الخلق کے، آپ فرمائے کہ خوبصورت تھا اور اخلاق کے بڑے اچھے تھے، فرمائے ایسا اخلاق تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جب بولتے تھے منہ سے پھولوں کی پتیاں جھڑتی تھیں، فرمائے انداز اتنا میٹھا تھا جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ آگے بوڑھی ماں نے کہا لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ سالۃ، فرماتے ہیں کہ ان کا حسن ایسا تھا، فرمائے کہ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا، بلکہ گردن چاہے پتلی تھی پر سونی نظر آتی، فرمائے رنگ سفید تھا پر پیارا لگتا تھا۔ اور فرمایا اگلے جو لفظ بوڑھی ماں نے کہے نا، ان کا ترجمہ تو علماء نے فرمائے صرف محاورہ تن نہیں مرادی ترجمہ کر دیا، کہا وسیم کسیم، یہ دو لفظ کہے اور کہنے لگی بڑے خوب رو اور حسین تھے، بڑے خوب رو اور حسین تھے، حسن ایسا تھا فرمائے کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا آنکھ نہیں جھپکنے دیتے تھے، حسن ہی ایسا تھا، دل کرتا تھا بار بار دیکھوں بار بار دیکھوں، اور آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی، بڑی سونی لگتی تھی، جن کے اندر رب نے ما زاغ البصر کا کاجل پہنا رکھا تھا، فرمائے کہ وہ حسن بے مثال تھے، فرمائے کہ اور اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا، فرماتے ہیں کہ بڑا ہی کمال کا شعر، فرمائے کہ اقدار، فرمائے کہ اور شعر میرے ذہن میں ہی بڑا عجیب ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن بد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخیاں کتھے جادریاں، فرمائے یہ آنکھ ہی ایسی حسین تھی مصطفیٰ کریم کی، یہ حسن بے مثال تھا، اور فرماتی ہے کہ پلکیں تھوڑی لمبی تھیں اور ان کی آواز بڑی گونجدار تھی، جب بولتے تھے دل کرتا تھا بس یہ بولتے رہے میں سنتی رہوں میں سنتی رہوں۔ یہ کریمہ کا حسن کون بیان کر رہی ہے، ایک بوڑھی عورت ہے اور سیاہ چشم سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، ارے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اے بوڑھی ام معبد، فرمائے تیری عظمت پہ قربان اتنی تھوڑی دیر میں حضور کی ساری چیزیں یاد کر لی، فرمائے آنکھوں کا نظارہ بھی کر لیا، ابرو کا نظارہ بھی کیا، فرمائے آنکھیں کیسی لگتی تھی یہ بھی دیکھا، فرمائے کہ زلفیں کیسی لگتی تھی یہ بھی دیکھا، فرمائے حضور کے بال سیاہ تیز تھے یہ بھی دیکھا، فرمائے روح مصطفیٰ کی چمک کیسی تھی اس کا بھی نظارہ کیا، حسن کی ایک ایک جھلک کو بڑے پیارے انداز میں دیکھتی رہی، فرمائے کیسا حسن بے مثال تھا، اور حضور تو ٹھہرے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ارے کوئی ایک دن بھی رہے نا، فرمائے کہ دیکھنے والا اتنی باریکی تک نہیں جا سکتا، ایک ایک چیز کو دیکھے، ابرو کیسے ہے، آنکھیں کیسی ہے، ناک کی بینی کیسی لگتی ہے، ارے ہونٹ کتنے پیارے ہیں، بولتے ہوئے نظر کیسے آتے ہیں، اتنا تو فرمائے قریب سے کوئی نہیں دیکھتا، ام معبد تیری عظمت پہ قربان، حضور ٹھہرے بھی تھوڑی دیر کے لیے پر اتنے گہرے انداز سے دیکھا، اتنے پیار سے دیکھا، حضور کی ایک ایک ادا کو بیان کیا، ایک ایک ادا کو بیان کیا، اور فرماتے ہیں کہ جب سارے فرمائے حضور کے اوصاف سنے اور تو فرمانے لگے ام معبد کے گھر والا جو تھا کہنے لگا ہے ام معبد، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو دیکھ لیا نا، فرمائے تو میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا، مجھے لگتا ہے یہ ہے وہی جن کے بارے میں قریش نے انعام رکھا ہے، اگر مجھے یہ مل گئے تو میں ان کی غلامی ضرور اختیار کروں گا،
فرمائے کہ اختیار کروں گا۔ حسن مصطفیٰ کے بیان سے ایک بات یہ تو معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہنے والے صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ ہر وہ فرد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور جو پہلی ملاقات کا شرف حاصل کرتا اس سے تو رہا ہی نہیں جاتا۔ ارے معبد بے ساختہ اپنی زبان میں تاجدار کائنات کی نعت گوئی کر چکی تو اس کے شوہر نے مشہور کن انداز میں، جیسے کوئی بندہ کہیں کھو جاتا ہے، اس انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یقیناً یہ وہی شخص ہے قریش جس کی تلاش میں ہے، پر میں جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر میں انہیں پا لیتا تو ضرور ان کا ساتھ دیتا، ان کے ساتھ چلتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے مثال ایسا ہے کہ آپ کو پہلی نظر دیکھنے والا ہی آپ کے حسن بے مثال پہ اپنی جان ہی قربان کر دیتا۔ تو ان روایات سے یہ حقیقت تو واضح ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور سراپائے مبارک کو خالق کائنات نے ہر نقص و عیب سے پاک بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو فرمائے پاک بنایا، اس لیے کسی نے اپنے اپنے انداز میں ہر کسی نے تعریف کی۔ ایک شاعر نے کہا مصحف را ورق ورق دیدم، فرمایا ہیج صورت نہ مثل صورت اوست، فرمایا مطلب کیا؟ کہا قرآن کے ایک ایک وقت کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، فرمایا کہ اس کی ساری صورتیں بعد میں ہے، مصطفیٰ کریم کا چہرہ پہلے، مصطفیٰ کریم کا چہرہ پہلے ہے۔ اس لیے کہا قرآن کے ایک ایک وقت کو کھول کے دیکھا، فرمایا اس کو بڑا ہے۔ اور کسی نے تو یوں بھی کہہ دیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، فرمایا یوسف کا حسن بھی لے آؤ، فرمایا عیسیٰ کا دم بھی لے آؤ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ید بیضا بھی لے آؤ، فرمایا یہ ساری خوبیاں جمع کرو ایک جگہ پہ، یہ سارے جمع ہو جائیں ایک طرف، مصطفیٰ کریم کا حسن ایک طرف۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ایسے بیٹھے تھے، جبرائیل آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ جبرائیل اللہ کا پیغام تو لے کر آتے، لیکن فرمایا اکثر حضور کی بارگاہ میں صرف ملاقات کے لیے آیا کرتے، ملاقات کے لیے آتے۔ تو ایک دن مصطفیٰ کریم نے جبریل امین سے پوچھا، جبرائیل ایک دن کہنے لگے، فرمائے کہ مصطفیٰ کریم جبرائیل سے ذرا بتاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم، فرمائے کہ جبرائیل سے کہا جبرائیل آپ نے تو بڑا حسن دیکھا ہے، جنت دیکھی ہے، جنت کے نظارے دیکھے ہیں، سدرہ کے نظارے دیکھے ہیں، آسمان کے تارے دیکھے ہیں، سورج کو دیکھا ہے، رب سے ہم کلام ہوئے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ ہم کیسے لگتے ہیں۔ کہنے لگے روح الامی ماہ جبی تیری قسم، کہنے لگے روح الامی ماہ جبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ ہم مہرے بتا ورزیدہ ہم، بسیار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ آقا مجھے رب نے 909 لاکھ پر دیے ہیں، میں نے ان کے ساتھ پرواز کی ہے، کائنات کو دیکھا ہے، ذرے ذرے کو دیکھا ہے، جنت کے نظارے کیے ہیں، فرمایا عرش اولا سے تحت الثری تک ساری کائنات گھومی ہے، آفاقہا گردیدہ ہم مہرے بتا ورزیدہ ہم، بس یار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ محبوبہ ایسا حسن بے مثال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کائنات میں کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا، ایسا حسن بے مثال۔ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے ہیں، ایسے صحابہ کو واز کر رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے درباری ناک خان بھی تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے حسان آج ذرا ممبر پہ آؤ نا، ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، حضور نیچے تشریف لائے، فرمایا ذرا ممبر پہ آؤ نا۔ آقا کرنا کیا ہے؟
آج مصطفیٰ کریم کا دریائے رحمت جوش میں ہے. کہا آج ذرا بتاؤ نا اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے, اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے. مصطفیٰ کریم کبھی کبھی فرمائے کہ اس انداز میں محبت بھرے لہجے میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے صحابہ سے, صحابہ بتاؤ تو صحیح نا اللہ نے تمہارے محبوب کو بنایا کیسا ہے. تو آج حسان بن ثابت سے میرے قریب آقا کہنے لگے اے حسان ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ نے تیرے محبوب کو کیسا بنایا. اب حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, سر جھکا کے سامنے مصطفیٰ کریم ہے. اب چہرہ والضحیٰ کو دیکھا اور کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. احسن لفظ جو ہے اس میں تفضیل کا ہے, جس کے اندر ساری فضیلت ہی پائی جاتی ہے, فضیلت ہی پائی جاتی ہے. احسن فرمائے کہ میں نے سب سے زیادہ حسین, فرمائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ فرمائے کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. جب یہ جملہ کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي فرمائے کہ آپ سے فرمائے کوئی حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر فوراً کہنے لگے آقا آنکھ نے کیسے دیکھا ہو. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہو تو ابو فرمائے کہ حسان بن ثابت کی آنکھ نے دیکھا ہے. اور یہ جو شاعر ہوتا ہے نا, شاعر یہ حسن کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے, بڑے قریب سے دیکھتا ہے. اور یہی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسا کمال تھا فرمائے آنکھ اٹھا کے آنکھ بھر کے میں دیکھ نہیں سکتا تھا. کہا حسان پھر حضور کے حسن کی تعریف کیسے کی ہے, تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. فرمائے حضور کے حسن کے اندر تجلیات ہی ایسی تھی. کہا جب حضور کو دیکھنا ہوتا اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتا, انگلیوں کے درمیان سے جگہ بنا کے دیکھا کرتا. اب آنکھ کیسی لگتی ہے, حضور کے رخسار کیسے ہے, اس انداز سے دیکھا کرتا. تو حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوبہ آپ سے سونا میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے نا فرمائے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور اعلیٰ حضرت بھی آگے چل کے کہنے لگے خورشید تھا کس زور پر. خورشید کہتے ہیں فرمائے کہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم حضرات ہیں, خورشید سورج کو کہتے ہیں. فرمائے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فرمائے دونوں سامنے ہٹ گئے. کہا آقا ہمیں تو رخ مصطفیٰ سے روشنی نور کی فرمائے خیرات ملتی ہے, ہماری کیا مجال ہے کہ ہم رخ مصطفیٰ کے سامنے ٹک پائیں. اب حضرت حسان کہتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء محبوبہ فرمائے میری آنکھ نے تب دیکھا ہو جب کسی ماں نے جنا بھی ہو نا, فرمائے کسی ماں نے تو آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا. اور پھر آگے چل کے کہنے لگے خلقت مبرأ من کل عیب, خلقت اللہ نے آپ کو تخلیق کیا ہے مبرأ بری من کل عیب ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ انا کا قد خلقت کما تشاء محبوب ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا, آپ کی مرضی سے بنایا ہے. اس لیے یہاں پہ شیخ محقق نے بھی کہہ دیا, کہنے لگے جب اللہ اپنے محبوب کی صورت بنانے لگا تو محبوب سے مخاطب ہوئے محبوب بتاؤ نا ذرا کیسا بناؤں میں, آپ کیسا بناؤں. تو محبوب نے کہا اے مالک ایسا بنا اپنے محبوب کو, ایسا بنا کائنات میں ایسا کوئی بھی نہ ہو, ایسا کوئی بھی نہ ہو. محبوب کا چہرہ دیکھے تو سورہ والضحیٰ یاد آئے, والضحیٰ کا مکھڑا نظر آئے, محبوب کی زلفیں ہوں تو واللیل کے کنڈل نظر آئے, محبوب کا سینہ ہو تو علم نشرہ نظر آئے, محبوب کے چہرے نظر آئے تو یاسین کی صورت میں آئے. فرمائے کہ محبوب کی آنکھیں ہوں تو ما زاغ البصر کا ہو. فرمائے یہ ساری تعریف رب نے مصطفیٰ کریم کے حسن کی صورت میں بیان فرما دی. کہا یہ محبوب ایسا ہونا چاہیے, فرمائے کہ محبوب ایسا ہونا چاہیے کائنات میں ایسا کوئی بھی نہ ہو
جو بھی دیکھے نا تو کہے واہ واہ، اللہ نے محبوب بنایا وہ بھی کمال کا بنایا۔ کائنات میں ایسے حسن والا کوئی نہیں ہے جو محبوب کا حسن ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو بنایا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ، قسم ہے محبوب مجھے آپ کے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے زلف عنبری کی قسم، فرمائے جب یہ چھا جائے ایسے لگتا ہے جیسے رات چھا جائے۔ فرمائے علماء نے تو یہاں پر لکھا، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، فرمائے کہ محبوب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تو دن ہو جاتا، محبوب چہرے پہ زلفیں ڈالتے تو رات ہو جاتی۔ اللہ نے محبوب کو حسن ہی ایسا دیا ہے، یہ حسن بے مثال ہے۔ ملا علی قاری یہاں پہ اس آیت کی، اس سورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نزول جس مقصد کے لیے ہوا اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے ضحیٰ میں آپ کے چہرہ انور کی اور لیل میں آپ کی زلف مبارک کی رب نے قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں۔ اب امام زرقانی تحریر فرماتے ہیں، شرح مواہب الدنیا میں کہتے ہیں الضحیٰ بوجہہ واللیل شعرہ، فرمائے ضحیٰ سے مراد میرے محبوب کا چہرہ ہے اور اللیل سے مراد فرمائے محبوب کی زلفیں ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ پہلے سوال اٹھاتے ہیں، کیا کسی مفسر نے ضحیٰ کی تفسیر حضور کے چہرہ انور اور لیل کی تفسیر حضور کی زلفوں کے ساتھ کی ہے؟ پہلے سوال کرتے ہیں پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، ہاں یہ تفسیر کی گئی ہے، اس میں کوئی فرمائے بود نہیں ہے اور یہ کوئی کمال نہیں، فرمائے کہ یہ کمال تو یہ ہے جس مفسر نے بھی قلم اٹھایا والضحیٰ سے مراد رخ مصطفیٰ مراد لیا، رخ مصطفیٰ مراد لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ کرام چلتا پھرتا قرآن کہا کرتے تھے، فرمائے قرآن فرمائے کہ کہا کرتے تھے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، فرمائے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، فرمائے صحابہ حضور کے چہرے کو فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا کرتے، صحابہ کرام چہرہ انور کو کھلے ہوئے اوراق قرآن سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ایام وصال میں یار غار وفا حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حجرہ مبارک تھا، مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا، وہاں پہ پردہ لگا ہوا، فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے ایام ہیں، آپ اندر تھے نماز میں نہیں آ سکے، فرمائے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، میرے کریم آقا نے فرمائے کہا دیکھوں تو صحیح، فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا ہے 23 سال میں اپنے صحابہ کو دین سکھایا، نمازیں سکھائی، قرآن سکھایا، شریعت سکھائی، دیکھو تو صحیح میرے صحابہ فرمائے کہ میری اس شریعت کو کس انداز سے سنبھالے ہوئے ہیں، کس انداز سے نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے محبت بھرے لہجے میں رحمت عالم دیکھنے آئے اور فرمائے پردے کو ایسے سرکایا نا، ایسے تھوڑا سا سرکا کے ایسے میرے کریم آقا نے دیکھا، ایسے دیکھا۔ اب قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، ارے نماز میں کھڑے ہیں، نماز کا اصول کیا ہے، شریعت کا قانون ہے، نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھ لیا نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں اب صحابہ کھڑے نماز میں، حضور ادھر سے آئے، اب جو بندہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہے اسے کیسے پتا کہ یہاں سے حضور آئے اور حضور کا چہرہ کیسے لگ رہا ہے؟ فرمائے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ایسے محسوس ہوا۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک، روایت امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں ایسے لگا، کیسے لگا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کا ورق کھلا ہو، قرآن کا ورق کھلا ہو، ایسا حسن تھا، ایسا حسن تھا۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پردہ سرکایا، فرمائے ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کے اوراق کھلے ہو، فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سامنے تشریف لائے، چہرہ انور کے حسن و جمال، ظاہری نظافت، پاکیزگی اور چمک دمک کا قرآن مجید کے ورق سے تشبیہ دینا اس وجہ سے ہے کہ یہی وہ روح مقدس ہے جو جمال خداوندی کے مشاہدہ فرمائے سے فیض یاب ہے، فرمائے کہ اللہ کے انوار و تجلیات سے فیض حاصل کرنے والا، فرمائے یہی وہ چہرہ ہے، فرمائے جس کو قرآن سے تشبیہ دی گئی، قرآن میرے رب کا کلام ہے۔
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اپنی صورت پذیری میں قرآن حکیم کے اوراق جیسی چمک دمک کا مظہر عطب ہے، کیونکہ یہی وہ روح منور ہے جس نے رب العالمین کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح طابہ کو قرآن مجید کے فرمے برق سے تشبیہ دینے کے حوالے سے امام نووی علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ جس طرح برق مصحف کلام الہی ہونے سے کی وجہ سے حسی اور معنوی نور پر مشتمل ہے کر دیگر تمام کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح رخ مصطفیٰ فرمائے کہ اللہ رب العالمین کے فرمائے انوار و تجلیات کو دیکھنے کی وجہ سے حسی اور معنوی حیثیت سے جمال خداوندی کا مظہر عطب نظر آتا ہے۔ فرمائے یہی وہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے آپ نے خود ہی فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ اب سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ علماء نے لکھا، فرماتے ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مدینہ کے بازار میں فرمائے چل رہے تھے اور آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، لوگوں میں نے اپنے رب کو مدینے کے بازار میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو مدینے کے بازار میں دیکھا ہے۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے، ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ فرمائے کہ گئے حضور کی بارگاہ میں، آقا آج ابو بکر مدینے کے بازار میں تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے، لوگوں میں نے مدینے کے بازار میں اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو میرے کریم آقا نے پوچھا، ابو بکر ذرا بتائیے تو صحیح نا، آپ نے یہ بات کہی ہے؟ آقا بالکل کہی ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا دلیل کیا ہے ابو بکر؟ ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل یہ ہے ایک دن آپ نے فرمایا تھا نا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آقا آپ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے بقول میں نے رب کو دیکھا، بس یہی مثال ہے۔ فرمائے کائنات کے اندر رب کے فرمائے انوار و تجلیات کے مظہر عدم کو دیکھنا ہو تو رسول اللہ کا دیدار۔ فرمائے میرے کریم آقا نے فرمایا یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کیوں؟ فإن الشیطان لا یتکوننی، فرمائے شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فرمائے شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کا کمال ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، فرمائے احسن الناس وجہا و احسنهم خلقا، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین اور آپ کے اخلاق تمام لوگوں سے زیادہ اچھے تھے۔ اور فرماتے ہیں سفر ہجرت کا فرمائے جو واقعہ میں نے ابھی عرض کیا، حضرت ام بابد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو اپنے انداز میں بیان کیا، اور حضرت ابو ہریرہ نے کیا کمال کر دیا حسن جمال و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ حسین شاید کبھی کوئی دیکھی نہیں ہے۔ ایسے لگتا تھا میرے کریم آقا کے چہرے میں سورج چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، فرمائے اتنا سونا چہرہ تھا۔ اور سامعین محترم فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے کہ حسن بے مثال کو بیان کرنے بیٹھے تو سامنے ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں فرمائے موجود ہیں، اور ہر صحابی نے اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کو بیان کیا۔ اور یہاں پہ ایک روایت عرض کرنے لگا، حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ابن حبان اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قافلے نے مضافات مدینہ شہر سے بستی سے باہر جو علاقہ تھا وہاں پہ پڑاؤ کیا، ہم کہیں جا رہے تھے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ اب یہ حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہمارے قافلے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی صبح صبح نماز کے بعد فرمائے آپ تھوڑی سی واک کیا کرتے تھے. واک کرتے کرتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی سے تھوڑا باہر چلے گئے. باہر گئے دیکھا کچھ خیمے نظر آ رہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ کوئی مسافر آئے ہیں. فرمائے دیکھا ایک قافلہ رکا ہوا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک اونٹ کھڑا تھا سرخ رنگ کا اونٹ. فرمائے سرخ اونٹ عرب میں سب سے قیمتی ہوا کرتا ہے. فرمائے کہ وہاں پہ ایک اونٹ تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کو دیکھا تو بڑا سونا لگا, پیارا لگا, میرے کریم آقا کو پسند آ گیا, پسند آ گیا. اب فرمائے آپ جب آئے تھے کوئی قیمت لے کر تو نہیں آئے تھے, نہ خریدنے کا کوئی ارادہ تھا. فرمائے نہ پتا تھا کہ وہاں پہ آئے ہیں, اللہ کے محبوب جانتے ہیں, لیکن فرمائے ظاہراً تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب جو فرمائے کہ یہ جو سالار قافلہ تھے طارق بن عبداللہ, یہ کہیں دور گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہ اونٹ تم بیچنا چاہتے ہو؟ اب وہ 3 بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایسے ہاتھ جوڑ کے اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھنے لگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ بیچتے ہو؟ جی ہاں. فرمایا کتنے کا بیچتے ہو؟ جی ہاں. میرے کریم آقا نے فرمایا اس کی قیمت طے کرو. آگے سے جی ہاں جی ہاں بس یہی بول رہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی اتنی قیمت دے دوں؟ کہا جی ہاں. فرمایا کہ دے دیجیے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تو باہر آیا تھا سیر کے لیے, فرمایا واک کرنے کے لیے, قیمت لے کر تو نہیں آیا. اونٹ میں لے جاتا ہوں مدینے سے جا کر, ابھی میں آپ کی قیمت بھجوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے حضور, فرمائے لے جائے. اب حضور جب فرمائے کہ اونٹ لے کر جا رہے چلے گئے, آپ فرمائے کہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. تو اب وہ میں وہ سالار قافلہ طارق بن عبداللہ جو تھے وہ وہاں پہ آئے اور آ کے کہا تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہا یار ایک بندہ آیا تھا, فرمائے کہ ہم سے اونٹ لے گیا ہے. کہا تم اس کو جانتے تھے؟ کہا اللہ جانتے بھی نہیں. کہا اس نے کوئی چیز تمہارے پاس فرمائے رہن رکھی ہے؟ کہا کوئی چیز بھی نہیں رکھی. اور کہا اس کا کوئی فرمائے پتہ کوئی جانتے ہو, کوئی ضمانت اس کی کوئی دے گیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں جانتے. کہا تم سے فرمائے کہ وہ اونٹ لے کر چلا گیا اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ تمہارے پاس کوئی ضمانت ہے, نہ کوئی امانت ہے, نہ کوئی رہن ہے, نہ تم اسے جانتے ہو, ایسے تم نے اس کو اونٹ دے دیا, وہ تو تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب یہ لفظ بولا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا, تو اب یہ تینوں تو وہیں پہ ان کی آنکھیں لگی ہوئی کھڑے ہیں ایسے دیکھ رہے. اب جو سالار قافلہ تھے طارق بن عبداللہ, ان کی زوجہ اپنے خیمے میں بیٹھی تھی. جب اس طارق بن عبداللہ نے یہ بات کہی نا, تم اسے جانتے بھی نہیں, وہ تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. اب اس مائی صاحبہ نے خیمے سے اپنا پردہ ہٹایا, سر باہر نکالا, کہا واللہ میں اسے جانتی ہوں, میں اگر اس نے قیمت نہ دی نا تو فرمایا میں اس کی ضمانت دیتی ہوں, میں قیمت ادا کروں. تو اب جو سالار قافلہ تھے کہنے لگے شکر ہے, چلو تو جانتی ہے نا, تو جانتی ہے اسے. کہا واللہ جانتی میں بھی نہیں ہوں, جانتی میں بھی نہیں ہوں. کہا نہیں جانتی پھر ضمانت کیوں دی ہے؟ کہا ضمانت اس لیے دی ہے جب وہ محبوب سامنے ان کے ساتھ کلام کر رہا تھا نا, میں نے دیکھا ان کے رخسار سے ایسی چمک ظاہر ہوتی تھی, سامنے والا پہاڑ چمک جاتا تھا. بس میں نے چہرے سے دیکھ لیا, جب وہ بولتے تھے ان کے منہ سے پھولوں کی پتیاں جھڑتی تھیں. ان کے بولنے کا انداز کمال تھا, ان کا اخلاق اتنا پیارا تھا, ان کا حسن بے مثال تھا. میں نے ان کے چہرے سے یہ پہچانا یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے, یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. اب جو 3 بندے یہاں پہ کھڑے تھے نا, کمال کی گفتگو تو انہوں نے کی. کہنے لگے اے طارق بن عبداللہ, ہم نے ایک کہنے لگا یار اس کی آنکھیں دیکھی تھی, فرمائے کہ ان کی آنکھیں دیکھی تھی, اتنی سونی آنکھیں تھیں, ارے جیسے اوپر نیچے دیکھتے تھے نا پتہ ایسے چلتا جیسے کائنات گھوم رہی ہے, کائنات گھوم رہی ہے. ارے فرمائے نسیم پاک کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے نا ادھر ادھر چلتی ہے. فرمائے ایسے آنکھیں ان کی بڑی پیاری تھی. دوسرے نے کہا یار کمال تو ہو گیا, تو نے دیکھا نہیں جب وہ بات کرتے تھے ہونٹ ہلتے تھے, فرمائے ایسے پتہ چلتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہل رہی ہو, اتنا حسن بے مثال تھا. تیسرے نے کہا یار تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے یار, جب وہ بولتے تھے نا فرمائے ان کے دانتوں سے ایسی چمک نکلتی تھی, سامنے پہاڑ چمک جاتا تھا, میں تو بس ان کو دیکھتا ہی رہ گیا. اب یہ سارے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرماتے ہیں اونٹ کی
कीमत भी मेरे करीम आका ने भेजी और साथ में कुछ खजूरें भी भेजी। मेरे करीम आका ने फरमाया जाओ ये उनकी कीमत अदा करके आओ और ये खजूरें हमारी तरफ से तोहफा हदिया उनको दे के आओ। फरमाते हैं कि जब अभी ये कलाम गुफ्तगू कर रहे थे, हुजूर का जिक्र खैर छिड़ा हुआ था, हुजूर की तारीफें हो रही थी, हर बंदा अपनी अपनी अंदाज में तारीफ कर रहा था। अब सालार काफिला तारिक बिन अब्दुल्ला बड़ा हैरान है, यार कैसे कमाल का बंदा है। पर मैं जिनको देख कर ये एक मरतबा ही इतने कुर्बान हो गए, अगर बार बार देखा तो क्या होगा। अभी ये कमाल की बातें हो ही नहीं थी, इतने में सहाबा आ गए। सहाबा आ गए, आके कहा यार फरमाए कि ये शाम से काफिला तुम्हारा आया है? कि हाँ हमारा है। कहा हमारे आका ने अभी आपसे ऊँट खरीदा है। कहा बिल्कुल। कहा ये उसकी कीमत है, ये ले ले। और ये खजूरें हैं हमारे आका ने आपके लिए तोहफा भेजी। अब इन्होंने कहा कीमत बाद में, खजूरें बाद में, पहले ये बताओ वो महबूब रहते कहाँ? वो महबूब रहते कहाँ है? कहा ये जो नखलिस्तान है ना खजूरों का, बस इनसे थोड़ा सा आगे जाए पर मैं मस्जिद नबवी का माहौल है, मेरे करीम आका वहाँ रहते हैं। कहा हमें पहले वहाँ ले चलो फिर हम फरमाए अपनी कीमत लेंगे। पर मैं जब आए ना मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और सारे आए ना, जब देखा रुख मुस्तफ़ा को, रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेशे नजर रहे सुबह शाम इसे पढ़ा करूं। पर मैं कि बस ये कमाल का नज़ारा था। पर मैं जैसे ही रुख मुस्तफ़ा को देखा सारे अपनी जान ही दे बैठे। आका पर मैं ये ऊँट एक क्या है, हमारी जानें भी हाजिर हैं, हम कीमत क्या देंगे, हम खुद ही बिक गए आपके हुस्न बेमिसाल पे। आका पर मैं कीमत बाद में, तोहफे बाद में, पहले कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बनाइए, अपना गुलाम बनाइए। अरे ये हुस्न मुस्तफ़ा की एक झलक थी, पर मैं देखते ही अपनी जान के नजराने दे दिया करते थे। पर मैं सहाबा का इश्क कैसा था, कैसी मोहब्बत थी, पर मैं जानते तक नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। फरमाते हैं मैंने तौरात में पढ़ रखा था अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की निशानियाँ, आपके हुस्न बेमिसाल के बारे में पढ़ रखा था। फरमाते हैं जैसे ही करीम आका मदीने में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं गया जाके देखूँ तो सही। अभी लोग मिल रहे थे, लोगों का रश, भीड़ लगी हुई थी। फरमाते मैं दूर से आ रहा था, इतने में रुख मुस्तफ़ा की एक थोड़ी सी झलक नज़र आई, झलक नजर आई। हज़रत अब्दुल्ला कहते मैंने कपड़ा ऐसे रखा हुआ था, ऐसे करके जो देखा ना, पर मैं रुख मुस्तफ़ा का एक रुखसार नजर आया, इतने हुस्न बेमिसाल की। पर मैं वहाँ से लाइट चमकी ना, तो कहते हैं मेरे दिल ने उसी वक़्त आवाज़ दी अब्दुल्ला, पर मैं कि ये चेहरा कभी झूठा नहीं हो सकता, ये झूठा नहीं हो सकता। फरमाते मैंने फिर और निशानी भी हुजूर की बारगाह में देखी, हुजूर के अखलाक को भी देखा। एक आखिरी निशानी रह गई थी, वो थी मोहरे नबूवत, जो आपकी पुश्त में हुजूर मुजम्मिल वाली चादर डाल के बैठे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कभी मैं हुजूर के इधर आके बैठता, कभी इधर आके बैठता, कहीं मौका मिले कोई हवा का झोंका आए और फरमाए ये चादर सिरके, और फरमाया कि फिर मैं हुजूर का दीदार कर सकूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दिल की बात को जाना और कहा अब्दुल्ला, फरमाए कि आपने चादर उतारी इसी के लिए बैठा है ना, आजा देख ले, आजा ये भी देख ले। फरमाते हैं बस मोहरे नबूवत को देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने जाके बोसा ले लिया, हुजूर के कदमों में आया, आका कलमा पढ़ा दीजिए, अपना गुलाम भी बना लीजिए। बद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न बेमिसाल की एक आखिरी बात अर्ज़ करूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाए इस्लाम जब हिजरत के बाद आप मदीना शरीफ आए तो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। अब यहूदी बातें करने लगे कि ये तो अपने दीन का दावा करते हैं और हमारे किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। अब फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान ये ऐसे सर उठा के ऊपर देखा, मैं फिर नमाज़ पढ़ रहे, फिर ऐसे ऊपर देखा। अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा, महबूब हमने आपके चेहरे को हम देख रहे हैं, बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है। हम जानते हैं महबूब ये चेहरा क्या चाहता है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब जिस किबले को आप पसंद करते हैं हमने वही आपका किबला बना दिया है, हमने वही आपका किबला। अब उलमा ने लिखा ज़ोहर की नमाज थी, 2 रकातें हो गई, 2 रकातें
ہو گئی تھی، اب کعبہ اس طرف، بیت المقدس اس طرف تھا، فرمائے حضور ادھر کھڑے تھے، صحابہ ادھر کھڑے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں۔ اب صحابہ نے یہ نہیں پوچھا آقا یہ کیا کر رہے ہیں، میرے کریم آقا ادھر آئے ادھر کھڑے ہو گئے، صحابہ ایسے پورے حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کسی نے یہ نہیں پوچھا آقا یہ کیا کیا، نماز کے عالم میں آپ نے قبلہ ہی بدل دیا۔ تو یہاں میں ایک بات کہوں، آج اگر نماز کا ٹائم ہی بغیر بتائے بدل دیا جائے تو صبح کی نماز میں مسجد میں شور ہوتا ہے، اور حساب نماز کا ٹائم بدل دیا، بتایا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بابو نے تو نماز کا ٹائم تو دور کی بات ہے، قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا۔ ارے اگر اس سے اگلی کمال کی بات بتاؤں، یہ تو یہاں حضور تشریف فرما تھے، قبلہ بدلا، صحابہ جیسے حضور مڑتے گئے صحابہ پیچھے پیچھے آتے گئے، صفے کا رخ ہی موڑ لیا۔ فرمائے کہ اب ایک صحابی نے یہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبلہ بدل گیا ہے، وہ گیا کہیں اور پہ، مسجد مدینہ شریف میں اور دوسری جگہ مسجد تھی، صحابہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہاں پہ تو حضور نہیں ہے نا، صحابہ کو بھی پتہ نہیں ہے، باہر سے صحابی نے آواز دی، یا اللہ کے رسول نے قبلہ بدل لیا ہے، آج سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، رسول اللہ نے نماز میں فرمائے قبلہ بدل لیا ہے۔ اب جو وہاں پہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ اب کسی نے یہ نہیں کہا یہ کیا ہوا، کہا اللہ کا پیغام آیا ہے، رسول اللہ نے یہ عمل کیا ہے، ہم نے حضور کی اقتداء کی ہے، حضور کی اقتداء کی ہے۔ فرمائے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، رخ مصطفیٰ ایسے دیکھتا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، محبوب مسجد حرام کی طرف منہ کر لیجیے نا، کر لیجیے۔ فرمایا کہ حضور نے اسی حالت میں نماز کی طرف منہ پھیر لیا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ مصطفیٰ کی فرمائے کہ یہ تابانیاں ہیں، میرا رب بھی اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے محبوب کو حسن بے مثال دیا، فرمائے کہ حسن بے مثال دیا، ایسا حسن و کمال جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے محبوب کے حسن کا ایک فرمائے کہ حصہ الگ کیا، اس کے 10 حصے کیے، 9 حصے دیے یوسف علیہ السلام کو، ایک حصہ پوری کائنات میں بانٹا، پوری کائنات میں بانٹا۔ وہ حصہ ایک کہاں سے آیا تھا؟ نور مصطفیٰ سے، نور مصطفیٰ سے وہ ایک حصہ، ایک جز آیا، اور اس کے 10 جز کیے، فرمائے 9 دیے حسن کے حصے یوسف علیہ السلام کو، اللہ نے ایک حصہ دیا پوری کائنات کو۔ اب یوسف اپنے حسن پہ مان کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا کمال حسن دیا ہے۔ جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا فرمائے کہ تو انگلی منہ میں ڈال کے کہتے ہیں ارے جس محبوب کے زلف کا ایک کنڈل اتنا سونا ہے وہ محبوب کتنا سونا ہوگا، وہ محبوب کتنا سونا ہوگا۔ اس لیے آج کی گفتگو کا عنوان رخ مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے حسن کی ایک جھلک ہمیں بھی عطا فرمائے، اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رخ مصطفیٰ کی یہ تابانیاں ہیں، یہ فرمائے کہ انوار و تجلیات ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کا صدقہ فرمائے آپ کو اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں بلایا ہے۔ فرمائے کہ میں نے پہلے ہی ابتدا میں عرض کی کہ حقیقتاً آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا ہے، وگرنہ فرمائے کہ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح کہ ابھی فرمائے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، فرمائے کہ یہاں پہ ہمارے قریب فیصل آباد میں فرمائے کیا ہوا، اسے محفل میلاد میں جھگڑا ہو گیا۔ فرمائے کچھ لوگ کہتے تھے ہم نے میلاد کرنا ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں میلاد نہیں ہم نے مجرا کروانا ہے۔ اب فرمائے اسی بات پہ جگہ ایک تھی، بندے بھی ایک جگہ کے، فرمائے جھگڑا ہوا اسی جگہ پہ۔ فرمائے کہ اب فرمائے تقسیم دیکھیں میرے رب کی، فرمائے کہاں کہاں پہ کھڑے ہیں ہم اور کون سی سوچ لے کر کھڑے ہیں۔ فرمائے جو ذکر مصطفیٰ میں آتے ہیں یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً کمال ہے میرے کریم آقا کا۔ فرمائے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کی اس محفل میلاد کو ہم عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات بھی ذہن میں رہے، کیونکہ لوگ فرمائے کہتے ہیں تم نے عیدیں اپنی طرف سے بنا رکھی ہے، یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دسترخوان منگوایا، فرمائے کہ جب ان کو ملا تو فرمائے کہ انہوں نے پھر کیا کہا تھا، عید لأولنا و آخرنا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے یہ دن عید کا دن ہے۔
ہاں عید کی نماز تو نہیں تھی وہاں پہ، صرف خوشی منائی تھی، خوشی کو کہا یہ عید کا دن ہے۔ اور مجھے بتائیے آج کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو اس کے لیے عید کا سما ہوتا ہے، ہاں فرمائے کسی کی اچھی نوکری لگ جائے اس کے لیے عید کا سما ہے۔ اور جب اللہ کے محبوب مقصد کائنات، تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے رسول اللہ کی ذات ہے، فرمائے جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، بتاؤ اس سے بڑی کوئی عید ہو سکتی ہے؟ عید الفطر ملی ہے ہمیں رسول اللہ کے صدقے سے، عید الاضحیٰ ملی ہے رسول اللہ کے صدقے سے، رمضان ملا ہے رسول اللہ کے صدقے سے، قرآن ملا ہے رسول اللہ کے صدقے سے۔ اور اللہ نے کہا لولا کلمہ، فرمائے کہ خلق تو، فرمائے کہ اظہرت الربوبیہ، محبوبہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ نے کہا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو، میرا نام لینے والا ہو، فرمائے کہ کوئی میرا ذکر کرنے والا ہو، میری بارگاہ میں جھکنے والا ہو، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو، فرمائے کہ کوئی میرا ذکر کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں نے کیا کیا؟ حدیث قدسی ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں نے کیا کیا؟ فخلقت محمدا، میں نے محمد کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنے محبوب محمد کریم کو پیدا کیا، محمد کریم کو پیدا کیا، اور رب کی پہچان کروانے کے لیے کائنات میں آئے رسول اللہ کی ذات، اور فرمائے کہ وہ آئے اللہ کے محبوب بن کر آئے۔ اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، ایک نہیں تقریباً 23 انبیاء کرام کے سیرت کی کتابوں میں نام موجود ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگی، نبی ہو کے دعائیں مانگتے رہے، اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ فرمائے ہمیں تو فرمائے بن ماں کے مل گئے، اور اگر قدر نہ کی تو پھر اس دنیا کے نہ رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔